مقنطرہ تو ڈھیر مال اوپر نیچے ڈھیر لگائیں. وہ کون سا مال؟ سونا چاندی. الخیل المصومہ. مصومہ کے 3 معنی مشہور ہیں. ایک ہے اطعام الخلقت، خلقت کے لحاظ سے اعضاء ان کے صحیح سارے. دوسرے کرتے ہیں المصومہ، خوبصورت. اور تیسرے وہ گھوڑے جن کو نشان لگائے ہوں، داغ لگائے ہوں عمدگی. اور مویشی اور کھیتی، یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب. مآب کو مصدر میمی بھی قرار دیا ہے، اچھا ٹھکانہ، اچھا لوٹنا. آبا یعوب. اور ظرف کا صیغہ بھی بنایا ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ رب کے پاس ہے جنت. تو ان کافروں سے کہہ دے کہ ان سے بہتر چیزیں میں تمہیں نہ بتاؤں. وہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں، رب کے ہاں یہ جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ سب ملیں گے. خالدین فیہا ازواج مطہرہ رضوان من اللہ واللہ رب. اللہ کے بندے کون ہیں؟ اب عباد کے اوصاف. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور تکالیف پر صبر کرنے والے، سچ کہنے والے، اطاعت کرنے والے، خرچ کرنے والے، شہریوں کو اوقات میں معافی مانگنا. اور کیوں نہ کریں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. اولو العلم سے پیغمبر بھی مراد ہیں، مومنین بھی مراد. قائمن بالقسط، یہ قائمن ترکیب میں کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین اور ابو سعود وغیرہ میں ہے کہ یہ حال ہے لا الہ سے. اور لا الہ کا معنی تفردہ. لا الہ جس فعل پر دال ہے اس سے تفردہ حال کونی قائمن بالقسط. تو لا الہ سے اس کو حال بناتے ہیں. اور لا الہ میں جو تفردہ فعل ہے اس سے. دوسرے حضرات فرماتے جن میں جمل بھی ہیں، سمین بھی ہیں، کمالین والے بھی ہیں رحمہم اللہ تعالی، کہتے سب کے ساتھ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی اور اولو العلم بھی. کل واحد منہم، ہر ایک ان میں سے گواہی دیتے قائمن بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. رب کفار نے، یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تان دیا تھا کہ تو جس دین پر ہے یہ تو نکما دین ہے، یہ لڑاکا دین ہے، یہ تم وہاں سے لڑ کے آئے ہو، ہم اس میں نہیں داخل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی سچا دین ہے. اب الف لام دین میں عہد کے لیے بعض تفسیروں میں آپ کو ملے گا ان دین المرضی یا پسندیدہ دین. قرینہ وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت. اچھا، بعض نکالتے ہیں کہ الدین الاکمل الیوم اکملت لکم دینکم. بعض نکالتے ان دین المقبول، وہ آگے اسی پارے میں آئے گا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ. تو کسی تفسیر میں آپ کو ان دین المرضیہ ملے گا، یہ آپ کو جلالین میں ملے گا. کسی میں الدین الاکملہ ملے گا، کسی میں الدین المقبولہ ملے گا. واللہ کیا اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ترکیب پہلے میں عرض کر چکا ہوں، جس نے انکار کیا اللہ کی آیات کا پھر اللہ سے نہیں. بس اگر یہ تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو کہہ دے میں بھی جھک گیا، میں نے اپنا چہرہ جھکایا اور میرے پیروکاروں نے بھی خدا کے سامنے. تو ان سے کہہ دے جو اہل کتاب ہیں اور عرب کے ان پڑھ لوگ امی اسلم تم کہتے ہیں تو یہ استفہام معنی میں امر کیا ہے، اسلمو مسلمان. اگر مسلمان ہو گئے ہدایت میں، پھر یہ نہ ایمان لائے پھر نہ مالے کل بلا غلہ بچ. ہاں پڑھے صاحب نے
حدر سے تیزی سے روانی کی. ذلك بأنهم قالوا لا نقدر الله أولئك أمام فغضهم في وجههم ما كانوا يفترون فكيف إذا تبعناهم يوم الآخرة هم يحسنون بما كسبوا لا يظلمون قل الله وملائكته لا يشعرون بما بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے رہے نبیوں کو بغیر حق کے اور قتل کرتے رہے ان کو جو حکم کرتے ہیں نیکی کا انصاف کا لوگوں میں سے، بس ان کو خوشخبری سنا دے عذاب علیم کی. وہ لوگ ہیں کہ حبت ہو چکے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے مددگار. علم ترا کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا حصہ کتاب کا، پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، پھر جاتے ہیں گروہ میں سے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر دن گنتی کے، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جو افترا باندھتے. پس کیسے ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو کہہ دے اے اللہ مالک الملک، دیتا ہے ملک جس کو چاہے اور چھینتا ہے ملک جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے. تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے تو دن کو رات میں، اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور نکالتا ہے تو مردے کو زندہ سے، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب. لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ. اور جس نے کی یہ کاروائی بس نہیں اب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں مگر یہ کہ ڈرو تم ان سے ڈرنا، اور ڈراتے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس و ذات سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف المصیر لوٹنا. تو کہہ دے اگر تم مخفی رکھو گے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض کو، واللہ علی کل شیء قدیر. جس دن پائے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نے عمل کیا خیر سے حاضر، اور جو عمل کیا برائی سے اس کو بھی پسند کرے گا. کہ اگر بے شک اس نفس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان مسافت اور دور کی، اور ڈراتے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے، واللہ رؤوف بالعباد. رب اوپر ذکر تھا اہل کتاب کی بغی کا، اوت الکتاب بغین سرکشی. اب ان کی سرکشی پہ چند واقعات بیان فرماتے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کتابوں کا انکار کیا، خدا کے پیغمبروں کو شہید کیا. سرکشی نہیں تو اور کیا ہے. یہی آپ کو ملے گی زیادہ تفصیل روح المعانی میں اور در منصور میں، لیکن اختصار جلالین تک میں موجود ہے کہ ایک دن میں 43 سے 40 پیغمبر انہوں نے شہید کیے ان کے بڑوں میں، اور 170 صحابی مومن پیغمبروں کی حمایت کے لیے اٹھے، ان کو بھی شہید کر. تو سرکشی اور کیا ہوتی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. وہ 170 تھے ان کے حواری صحابی، ان کو بھی شہید کر. بس ان کو خوشخبری سنا عذاب علیم کی. یہ طنز ہے. عذاب کی خوشخبری کیا ہوتی ہے. یہ لوگ ان کے اعمال دنیا آخرت میں برباد ہو گئے وہ معلوم نہیں. فرمایا پہلے تو سرکشی تھی ہی، اب بھی سرکشی پر تلے ہوئے. حرام کر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، دیکھتا نہیں تو ان کو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ فیصلہ کریں، لیکن پھر جاتے
نصیب اس لیے فرمایا کہ لفظ تو ہیں معنی میں، یا یہ کہ اپنے مفید مطلب باتیں تو لیتے ہیں کتاب سے اور جو مرضی کے خلاف ہیں ان کو نہیں لیتے، اس لیے نصیباً کہا۔ اور کتاب اللہ سے یہ بھی مراد ہے کہ ان کی کتاب جو تورات ہے اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو اس میں جو لکھا ہے مانو نہیں مانو۔ اور کتاب اللہ سے قرآن کریم تو ایک گروہ بھی اراض کرنے والا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تفصیل پہلے 2 بیان کر چکا ہوں میں، اور دین کے سلسلے میں ان کو دھوکے میں ڈالا جو اختراع باندھتے۔ فرمایا کیسے ہوگا جب ان کو قیامت کے دن لائیں گے اور ہر نفر کو پورا پورا ملے گا، کوئی ظلم نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ کیسر یہ روم کا بادشاہ، کسرا ایران کا بادشاہ۔ اس پر یہود نے مذاق اڑایا کہ عرب کے جہلوں پر کیا غلبہ پا چکے ہو، اب تم کیسر و کسرا کی بڑی حکومتوں پر بھی غلبہ پانے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ اور اس وقت ان کی پوزیشن ایسی تھی جیسے اس وقت شیطان امریکہ کی اور ابلیس روس کی، سمجھ آئی؟ جیسے ان کی قوتیں ہیں ایسے اس وقت کیسر اور کسرا کی۔ تو اس موقع پر کہا کہ ہم تو خود کچھ بھی نہیں ہیں، تو کہہ دے اللہم مالک الملک، اللہ مالک الملک ہے، تو دیتا ہے ملک جس کو چاہے، چھینتا ہے ملک جس سے چاہے، جس کو چاہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہے تو ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو رب دے گا، ہمارے بس میں کچھ نہیں، دیا رب نے۔ اب رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں، پہلی دلیل یہ تولج اللیل فی النہار، دن کو رات میں داخل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن بڑا ہے رات چھوٹا ہے، بتولج النہار فی اللیل، اور تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ اس سے حقیقی بھی زندگی اور موت مراد دی گئی ہے اور مان لی گئی۔ حقیقی زندگی جو حی ہے، مثلا بچہ ہے، میت لطفہ، لطفے سے بچہ پیدا ہو، انڈے سے چوزا اور مرغی کا بچہ پیدا ہو، اور میت سے مراد کافر ہے، اس کافر سے زندہ پیدا ہوتا ہے مسلمان، اور جہل سے عالم پیدا ہوتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا مردہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان زندہ ہے، اس سے لطفہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر ہے نوح علیہ السلام، بیٹا کنعان جیسا مردہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض ایسے عالم ہیں بڑے کافر مولا، بڑے عالم ہیں، اور بیٹے ہیں اجل الناس، یہ سب تفسیر اس کی موجود ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب کافروں کا یہ وتیرہ ہے، کتنے باغی ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، پیغمبروں کو شہید کرنے والے، اور اسی طرح مومنوں کو شہید کرنے والے، ان سے دوستی نہ بنائے۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کے ساتھ۔ جس نے یہ کارروائی کی تو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں نہیں ہے، کامیابی اس کو نہیں ہوگی۔ ہاں مگر ڈرو تم ان سے، ڈرنا تو پھر بات جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے نفسوں سے، ویل اللہ المسیح۔ اب یہاں خاصی بات روح المعانی میں، کبیر میں، بیان القرآن وغیرہ میں کی گئی۔ درجے 3 ہیں، ایک ہے موالات کا، دوستی کا۔ کافروں کے ساتھ دوستی کسی حالت میں درست نہیں، نہ یہود کے ساتھ، نہ نصارہ کے ساتھ، نہ بقیہ کفار کے ساتھ۔ موالات درست ہے، مدارات درست ہے۔ مدارات کا یہ معنی کہ اگر کوئی کافر آپ کا مہمان آ جائے تو اکرام ضیف کے طور پر اس کی خدمت ہے، یا آپ کا افسر ہے، وہ افسر حاکم ہے، تو اس سلسلے میں خوش خلقی کے ساتھ آپ اس سے پیش آئیں، کوئی حرج نہیں۔
یا اس وجہ سے کہ آپ اس کو تبلیغ کرتے ہیں تو تبلیغ کے سلسلے میں اس کے ساتھ خوشخلقی سے پیش آئیں کوئی ہے. تو مدارات کے معنی خوشخلقی سے پیش آنا، اکرام زید حاکم یا اس کی تبلیغ دین کے. مواسات کے معنی مالی ہمدردی. مالی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں جن کفار نے مومنوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑی، اور ان کے ساتھ نہیں کر سکتے جو مومنوں کے خلاف لڑتے ہیں. وہ آپ سورہ ممتحنہ نکالیں. سورہ ممتحنہ کس پارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ. یہی سے بات واضح ہو جائے. اٹھائیسواں پارہ سورہ ممتحنہ، دوسرا رکوع نکلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. یہ بطور تمہید اور تبرک کے پڑھی. مطلب یہاں سے ہمارا شروع ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ یحب المقسطین. جن کفار نے تمہارے ساتھ دین کے سلسلے میں لڑائی نہیں کی، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ مالی ہمدردی کرنے میں کوئی حل. انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم. تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی انہوں نے، اس سے منع کرتا ہے ان تولوہم، تم سے دوستی جوڑو، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. تو اس میں رب تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے مالی ہمدردی کا کہ جو کافر محارب نہیں اس سے کرو. جیسے تمہیں دین کے سلسلے میں تم سے لڑائی تھی، لڑا، اس کے ساتھ مت. اور ایک وہ تقیہ ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہ تسعۃ اعشار الدین فی التقیہ، 9 حصے دین تقیہ میں ہے، 9 حصے. اور لا دین لمن لا تقیہ لا، جو تقیہ نہ کرے اس کا دین ہی نہیں. اور کہتے ہیں کہ من صلی خلف سنی صلاۃ تقیۃ فکانما صلی خلف نبی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس تقیہ کے متعلق ہم نے ارشاد و شیعہ میں خاصی مقصود بات حوالہ باز کر دی ہے. ارشاد و شیعہ دیکھ لینا. تو اس تقیہ کیسے قطعاً کوئی دخل نہیں، اور جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. فرمایا جس دن پالے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا خیر سے محضن. آگے ذرا ترکیب سمجھ لینا. صاحب جلالین تو یہ فرماتے ہیں سیوطی رحم اللہ تعالی کہ وما عملت من سوء، یہ مبتدا ہے. تود لو ان بینہا و بینہ، یہ خبر ہے. جو عمل کیا برائی کا پسند کرے گا نفس اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان مسافت ہو. شاید کو جملہ مستانفہ بنا کر کے مبتدا بنا، جبکہ قرطبی، اندلسی، آلوسی اور زمخشری وغیرہ رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے کہ نہیں واو عطف کا. وہ یوں مانا کرتے ہیں جس دن پائے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نفس نے عمل کیا خیر سے، اس کو بھی حاضر، وما عملت من سوء، اور جو برا عمل کیا اس کو بھی حاضر ہے. تبدو لو سے جملہ مستانفہ شروع. پسند کرے گا نفس اس کے درمیان اور سوء کے درمیان دور کی مسافت. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو کہہ دے اگر ہو تم محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے، بس میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور بخشے گا تمہیں گناہ تمہارے، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم. تو کہہ دے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم.
بس اگر پھر جائیں گے بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کفار کو. بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو جہان والا. ذرا حالے کہ یہ اولاد بعض ان کے بعد سے، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے علیم. جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب بے شک ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا. یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں. ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر گجرانوالا. احناف.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com